السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اعمال قرآنی کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 124 پر مجھے ایک خوبصورت بات نظر آئی، تو سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شریک کروں یہ بات۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو نفع ہو تو میرے لیے باعث اجر ہوگا، اور اگر وہ دعا کرے تو یہ تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 124 پر انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائری سے ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک عمل جو نماز حاجت ہے وہ نقل فرمایا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محمد ابن دستوی کوئی صاحب ہیں، شاید دستوی ہو یا دستویہ، تو یہ بزرگ ان سے منقول ہے۔ تھانوی صاحب نے لکھا کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیاض میں، یعنی ان کی کافی میں پرسنل ڈائری تھی، تو ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ڈائری میں لکھا تھا کہ یہ نماز حاجت ہے 1000 حاجت کے واسطے، یعنی جو بھی حاجت ہو اس کے لیے یہ صلاۃ حاجت آپ پڑھیں۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ صلاۃ حاجت کسی عابد کو سکھلائی تھی، اور یہ اتنی پرتاثیر صلاۃ حاجت ہے، اس کے بارے میں یہ اگلے صفحے پر ایک بہت بڑے بزرگ عالم حکیم ابو القاسم کا قول نقل فرمایا ہے کہ حکیم ابو القاسم فرماتے ہیں کہ میں نے اس عابد کے پاس قاصد بھیجا کہ مجھ کو یہ نماز سکھا دے۔ انہوں نے بتلا دی یہ نماز، تو حکیم ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ صلاۃ حاجت پڑھ کر علم و حکمت کی دعا کی کہ اللہ مجھے علم و حکمت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور کہتے ہیں 1000 حاجتیں میری پوری ہوئی۔ مطلب جب بھی کوئی حاجت آتی میں یہ صلاۃ حاجت پڑھتا، اللہ سے دعا کرتا، اور اللہ نماز دعا کی برکت سے میری حاجت پوری فرماتے۔ تو یہ بہت بڑے لوگ ہیں جنہوں نے یہ صلاۃ حاجت نقل کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، کروڑوں مسلمان ان کے بتائے ہوئے فقہ پر عمل کر رہے ہیں صدیوں سے۔ تھانوی صاحب نے لکھا ہے، وہ بھی بہت بڑی شخصیت ہے۔ حکیم ابو القاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق کی ہے، یہ بھی بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو میں سوچا یہ صلاۃ حاجت آپ کو بتاؤں۔ کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، صلاۃ حاجت 2 رکعت نفل نماز، اور اول رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی ولا الضالین آمین کے بعد قل یا ایھا الکافرون جو صورت ہے، سورۃ الکافرون، وہ 10 بار پڑھے۔ قل یا ایھا الکافرون یہ ساری سورت 10 بار پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یعنی ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد پڑھے۔ اس کتاب میں یہ کتابت کی غلطی ہے، 11 بار لکھا ہے، لیکن میں نے دوسرے نسخوں میں دیکھا تو 10 بار ہے۔ تو پہلی رکعت میں 10 بار قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں 10 بار قل هو اللہ احد پڑھے۔ یہ مشہور صورتیں ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں، تقریباً تمام مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں ان کو یاد ہیں۔ پھر جب 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لے، پھر سلام پھیر کر سجدے میں جائیں۔ یہ ایک اضافی کام ہے، صلاۃ حاجت کے بعد سجدے میں جائیں، اور سجدے میں 3 چیزیں 10 بار پڑھنی ہے جو تقریباً تمام مسلمانوں کو آتی ہے۔ جب سجدے میں جائے تو سجدے میں 10 بار درود شریف پڑھے، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو۔ نماز والی درود شریف جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ تو بہت خوبصورت ہے، وہ پڑھی جائے تو بہت بہتر ہے۔ وہ مشکل ہو تو کوئی اور درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی والی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 10 بار درود شریف کے بعد
10 بار تیسرا کلمہ جو علماء نے لکھا ہے وہ پڑھے، یعنی یہ کلمات 5 کلمات پر مشتمل تیسرا کلمہ یہ 10 بار پڑھنی ہے۔ یہ تیسرا کلمہ 10 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ تیسرا کلمہ پھر 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار پھر یہ دعا پڑھنی ہے، مانگنی ہے، یعنی سجدے کے اندر جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ ہو گیا، صلاۃ حاجت ہو گئی، 2 رکعت نماز، پھر سجدے میں یہ 3 چیزیں، اور پھر کہتے ہیں پڑھ کر اپنی حاجت مانگے اللہ سے، جس حاجت کے لیے آپ نے صلاۃ حاجت پڑھی ہے۔ تو آپ سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں، اور سجدے سے سر اٹھا کر دعا کی شکل میں بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ہزاروں حاجتیں پوری کرنے کے لیے یہ ایک صلاۃ حاجت کافی ہے، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ پڑھ لیں۔ اس کا مزید اس کو اللہ کی دربار میں پر اثر بنانے کے لیے حکیم ممدوح کا یہ عمل بھی نقل ہے کہ اس کو شب جمعہ میں اگر آپ غسل کریں اور پاک کپڑے پہنے اور اہتمام کے ساتھ پڑھے تو بہت بہتر ہے، نہیں تو ہر وقت جس میں نفلیں پڑھنا جائز ہیں، آپ وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ حاجت اس طرح پڑھیں، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو یہ بہت بڑی شخصیت ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ انہوں نے لکھی ہے، مطالعے میں میرے سامنے آئیں، تو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کے ساتھ شریک کی ہے یہ صلاۃ حاجت۔ کسی مسلمان کو اس سے فائدہ ہو تو مجھ گنہگار ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔